ڈرامہ صرف ماہری جیسے جیسے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس کی سٹوری جو ہے وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جی ہاں دوستوں، بات کریں گے ہم ڈرامہ صرف ماہری کی آج رات کے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، عائشہ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ صبح کالج جانے سے پہلے اس کی بیٹی نے جو اس سے الفاظ کہے تھے وہ اپنی بیٹی سے ان کی وضاحت حاصل کرنا چاہتی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا لے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے گی کہ وہ ایسا بالکل مت کرے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک طلاق کا دبا ہے وہ ساری عمر چلتا رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس لیے وہ فاخر سے کبھی بھی جدا ہونے کے بارے میں مت سوچ۔ تو وہیں پر نظر دکھایا جائے گا اینی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اسی ریسٹورینٹ میں چلی جاتی ہے اپنے کالج سے فارغ ہو کر، اور دوسری طرف آمنہ جو ہوتی ہے جیسے وہ وہاں پر آتی ہے تو اینی اور آمنہ کے بیچ میں فاخر کو لے کر ایک بات چیت ہوتی ہے، تو وہیں پر آمنہ جو ہوتی ہے وہ اینی کا جو شک ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ سب سے پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میرے اور فاخر کے بیچ میں کچھ ایسا نہیں چل رہا ہے جس کی بنا پر تم ہم دونوں پر شک کرو۔ تو وہیں پر نظر دکھایا جائے گا اینی کا جو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ایک دم سے کلیئر ہو جاتا ہے، تو وہیں پر نظر دکھایا جائے گا اینی جب بات کرتی ہے آمنہ سے کہ فاخر جو ہے وہ سب سے زیادہ تمہاری بات سنتا ہے، تو تم اسے سمجھاؤ کہ وہ باہر مت جائے، کیونکہ اس کی ایک چھوٹی بچی ہے اور یہاں پر بھی وہ رہ کر پڑھ سکتا ہے اور اپنی ڈگری کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آمنہ جو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بھی اپنا صاف صاف اوپینین ظاہر کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن میں تم سے اس کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا وعدہ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اینی جو ہوتی ہے وہ آمنہ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم یہ بات بالکل بھی فاخر کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں انسسٹ کیا تھا کہ تم مجھ سے آج ملو۔ تو ناظرین، اینی کے لیے ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ آمنہ اور فاخر کے بیچ میں کچھ ایسا نہیں چل رہا ہے، تو دوسری طرف اس بات کو لے کر پریشان ہوتی ہے کہ اگر فاخر نے اپنی باہر جانے کی ضد نہ چھوڑی تو اس کا کیا بنے گا، اس کی بچی کا کیا ہوگا۔ تو جیسے وہ اپنی کالج سے واپس آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ملاقات اس کی ماں سے ہوتی ہے، جو اس کا صبح سے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اینی اپنے کالج سے واپس آتی ہے تو عائشہ جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو وہیں پر اس کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے اپنا دکھ شیئر کرتی ہے۔ اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، کیونکہ بھابی جان جو ہے وہ فاخر کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، وہ کبھی بھی اور کہیں نہیں جائے گا تمہیں چھوڑ۔ تو ناظرین، آگے دکھایا جائے گا اینی جب فاخر سے ملتی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہاں پر رہ کر اپنی ڈگری مکمل کرنی چاہیے، کیونکہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو ناظرین، فاخر جب یہ بات سنتا ہے آمنہ کے منہ سے تو وہ آمنہ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو تم بات کر رہی ہو مجھ سے، اس کے بارے میں میرے گھر والوں میں سے کسی نے تم سے رابطہ کیا ہو یا تم سے یہ بات کرنے کے لیے کہا ہو کہ تم مجھے روک لو کہ میں باہر مت جاؤں پڑھنے کے؟ تو آگے سے آمنہ جو ہوتی ہے وہ صاف جھوٹ بول دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھ سے یہ بات کسی نے نہیں کی ہے، میں نے صرف تمہاری بیٹی کے بارے میں سوچا ہے، تو اس لیے میں صرف تم کو مشورہ دے رہی ہوں۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا فاخر جو ہوگا وہ کسی حد تک آمنہ کی بات مان بھی لے گا، اور جب اینی کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا فاخر نے اپنا باہر جانے کا جو پروگرام ہے اس کو کینسل کر دیا ہے، تو ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا راحیلہ کی بہن کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ حبیب نے اس کی بہن راحیلہ کو طلاق دے دی ہے، تو وہ حبیب سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور آگے سے حبیب اس کو صاف صاف اپنا جواب سنا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دے دی اور میں نے وکیل صاحب سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ لیکن جب اس کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ وہی راحیلہ ہے جس نے اپنی بہن کے گھر میں چوری کروائی تھی، تو تب جا کے اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ اپنی راحیلہ بہن سے منہ موڑ لے گی، اور راحیلہ کو کہیں بھی منہ چھپانے کی جو جگہ ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، آگے دکھایا جائے گا جب عائشہ کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حبیب نے جو ہے وہ راحیلہ کو طلاق دے دی ہے، تو وہ ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف حبیب کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو اس لیے وہ عائشہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے اپنی بھابی کا سہارا لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ عائشہ سے بات کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے، تب جا کے میرے جو دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔